بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کمینے آدمی کی 5 نشانیاں ہوتی ہیں، اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کیا انجام ہوگا۔ بہت سارے لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے۔ آپ کی زندگی میں جو لوگ اپنے کسی نہ کسی عمل کے ذریعے آپ کو اپنا کمینہ پن دکھا دیتے ہیں، اور پھر جتنی مرضی کوشش کر لیں ان لوگوں کے بارے میں اپنی رائے کو بہتر نہیں کر پاتے۔ یہ بڑا عجیب سا مسئلہ ہے جس میں کئی لوگ اپنے آپ کو بھی کر سکتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ نہیں چلتا کہ باتیں کیسے کرنی ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے کمینے پن کو بچانے کے لیے بہت سی ایسی بھونڈی کوششیں کرتے ہیں جن کوششوں کا کوئی ثمر نہیں نکلتا۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کمینے شخص کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کی 5 بنیادی چیزیں ہیں۔ جب آپ کا دل درد سے بھر آئے اور آنکھوں میں آنسو بے تحاشا آ جائیں تو اللہ سے چپکے باتیں کر لیا کریں، اور وہ سب کچھ جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ یقین جانو اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ گھٹیا انسان کی نشانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور کم تر سمجھے۔ قرآن کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ یہ بے ضمیر لوگوں سے پردہ کر لیتی ہے۔ انسان کی شخصیت اس کے عادات و اطوار اور افعال اور کردار سے نمایاں ہوتی ہے۔ انسان فطری طور پر اپنا صاحب اور دوست بھی انہی کو بنانا پسند کرتا ہے جو معاشرے میں اچھے ہوتے ہیں، اور برے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ جاپانی مقولہ ہے، جب کسی شخص کا کردار تم پر واضح نہ ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھو، اس سے اس کے معیار کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے معمولی سے معمولی عقل و شعور رکھنے والا انسان کبھی برے لوگوں کا اپنا دوست بنانا پسند نہیں کرتا، بلکہ اس کی فحش باتوں اور برے کاموں سے بچنے کے لیے اس سے دوری اختیار کرنے میں اپنی بھلائی محسوس کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن محبت کامل ہوتا ہے، اور اس شخص میں کوئی خوبی اور بھلائی نہیں جو نہ خود محبت کرے اور نہ لوگوں کو اس سے الفت ہو۔ مسند احمد ایمان حدیث کے متعلق سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی نے جہاں اچھے لوگوں کے اوصاف اور خوبیاں بیان کی ہیں، وہیں برے اور ناپسندیدہ لوگوں کی بھی پہچان بتا دی ہے تاکہ ایسے لوگوں سے دور رہا جا سکے۔ اس سلسلے میں ایک اصولی بات یہ ہے کہ ہر وہ انسان جس سے کسی طرح کی خیر کی امید نہ رکھی جائے، حتیٰ کہ اس کے شر سے بھی لوگ محفوظ نہ ہوں، تو وہ شخص بدترین انسان مانا جائے گا، کیونکہ ایسی صورت میں وہ معاشرے کے فساد و بگاڑ کا سبب بنے گا۔ نبی کریم کا فرمان ہے، تم میں بدترین شخص وہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کو نہ خیر کی امید رکھی جائے، ہو سکے نہ اس کے شر سے لوگ محفوظ ہوں۔ ترمذی باب الفتن۔ بس اوقات انسان کسی برے شخص سے ملتا ہے مگر اس کے ساتھ بہتر انداز سے پیش آتا ہے، اسے گمان ہونے لگتا ہے کہ وہ معاشرے کا بہترین فرد ہوگا، حالانکہ وہ بدترین انسان ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی وضاحت فرما دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا کہ اسے آنے کی اجازت دے دو، ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ وہ معاشرے کا برا انسان ہے۔ جب وہ داخل ہوا تو آپ نے ان سے نرم گفتگو کی۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے تو اس کے سلسلے میں ایسا فرمایا تھا، جبکہ آپ نے اس سے گفتگو میں نرمی اختیار کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قدر و منزلت میں سب سے برا انسان وہ ہے جس کے شر اور فحش کی وجہ سے لوگ اسے چھوڑتے یا اس سے دوری بنا لے۔ بخاری۔ معلوم ہوا کہ معاشرے کے ایسے بدترین لوگوں کی شناخت واضح کرنا جو
علی العلان فسق و فجور کا ارتکاب کرتے ہیں، اسے غیب میں شمار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہاں مقصود نہیں بلکہ لوگوں کو اس کے شر سے محفوظ رکھنا ہے۔ آئندہ سطروں میں انسانوں کی مزید چند علاماتوں کا ذکر کیا جائے گا جنہیں نبی نے بیان کیا ہے تاکہ ان لوگوں سے دور رہیں اور اچھے برے کی تمیز کر سکے۔ نبی کریم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اللہ کے نزدیک لوگوں میں سے سب سے بدترین انسان انہیں پاؤ گے جو دو رخی اختیار کرتے ہیں۔ دو رخی بخاری آپ نے اس کی مزید وضاحت ان الفاظ میں فرمائی، یقیناً بدترین شخص وہ ہے جو دو منہ رکھتا ہو، کچھ لوگوں کے پاس ایک منہ لے کر جاتا ہے اور کچھ لوگوں کے پاس دوسرا منہ لے کر جاتا ہے۔ مسلم ایسا شخص سچ اور جھوٹ کو ملا کر لوگوں میں پھنسا دو بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی وجہ سے اسے نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کو انسانیت کا دشمن اور معاشرے کا ناسور سمجھا جاتا ہے۔ ایسا شخص لوگوں کی کمزوریوں کی ٹو میں لگا رہتا ہے تاکہ ان کی اطلاع دوسروں کو دے، اس طرح ان کے مابین قطع تعلق کا سبب ہے۔ اسی وجہ سے اس کا دل حسد اور کینہ کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ امام غزالی نے دو طرفہ باتیں بنانے والے کو چغل خوری کی خصلت سے بھی بدتر بتایا ہے۔ چغلی میں آدمی صرف ایک کی بات کو دوسرے کے یہاں نقل کرتا ہے، جبکہ یہاں دو طرفہ مخالفانہ باتیں پہنچائی جاتی ہیں۔ قیامت کے دن ایسے شخص کے پاس دو انگاروں کی زبان ہوگی۔ ایسے شخص سے متعلق نبی کا ارشاد ہے، جو شخص دنیا میں دو چہرے رکھتا ہو، قیامت کے دن اس کے منہ میں دو انگاروں کی زبانیں ہوں گی۔ ابو داؤد۔ آپ نے ایسے بدترین شخص کی مزید وضاحت فرمائی، اللہ کے بندوں میں برے وہ لوگ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، محبت کرنے والوں کے درمیان تفرقہ ڈالتے ہیں اور بھلے لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ پسند احمد۔ اس حدیث میں رسول اللہ نے بدترین شخص کی 3 علامتیں بتائی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ چغل خوری کرتا ہے تاکہ ایک شخص کی عیب جوئی کے سبب دوسرا اس سے بدگمانی کا شکار ہو جائے۔ ایسے شخص کے متعلق ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ بخاری مسلم۔ دوسرا وہ شخص ہے جو لوگوں کی محبت اور قوت کو اختلاف انتشار کے ذریعے تار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے جو اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ کسی نیک آدمی میں کوئی عیب نکال کر اسے پھیلا دے تاکہ لوگوں میں اس کی رسوائی ہو۔ یہ الفاظ دیگر وہ دوسرے انسانوں کی رسوائی کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ تمام انسانوں کا خالق و مالک اللہ ہے، وہی انسان کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، لہٰذا انہیں اسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے، نہ کہ اللہ کے بالمقابل کسی دوسرے کی حاجت روا تسلیم کیا جائے، جیسا کہ مزاروں پیر دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ بندے کی سب سے بڑی سرکشی ہوگی۔ ایسے شخص کو بھی حدیث میں بدترین انسان کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بدترین انسان وہ ہے جو قبروں کو مساجد عبادت گاہ بنا لیتے ہیں۔ مسند احمد۔ اس کائنات میں بہت سے انسان ایسے بھی ہیں جو دوسروں کی دنیا بنانے میں بھول جاتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط۔ اس طرح ان کی آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ان کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک مرتبے میں برے لوگ وہ ہوں گے جو دوسرے لوگوں کی دنیا بنانے میں اپنی آخرت خراب کر لیں گے۔ قیامت کی علامتوں میں سے ہے، برائیاں عام ہو جائیں گی اور ان کا اتنا چرچا ہونا لگے گا کہ لوگ برے کاموں کو برا نہیں سمجھیں گے۔ اسی طرح برے لوگوں کی کثرت ہو جائے گی۔ اسی طرح کی پیشن گوئی کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برے لوگوں پر قیامت کا وقوع ہوگا۔ بخاری۔ مذکورہ تمام احادیث سے ایسے بہترین لوگوں کی شناخت بتائی گئی ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شر الناس، شرار الناس، شرار العباد اللہ وغیرہ کہہ کر وضاحت فرمائی ہے۔ ان کے علاوہ جھوٹ، غیبت، بدکاری، بد اخلاقی وغیرہ جیسے عمل کے مرتکب لوگ بھی بدترین انسان ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں سے بھی خیر کی توقع نہیں کی جاتی اور نہ اس کے شر سے لوگ
मामून नहीं होते, लिहाजा वो भी बदतरीन इंसान हैं। जिनको हदीस में बुरा कहा गया है, अल्लाह ताला हमें बेहतर मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे। अल्लाह मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।